دور میں بھی اگر کوئی دیکھ لے عرش تو عرش ہے، میں کعبہ کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، تو صبح صبح امام صاحب کے پاس پہنچیں گے، امام صاحب میں نے خواب دیکھا کہ کعبہ کو کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، اس کے معنی بتائیے، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو یہ کعبہ کی بات نہیں ہو رہی ہے، عرش الہی ہے، عرش اعظم کی بات ہوئی، آج کی نہیں، 1100 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا عرش اعظم کو کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، صبح اٹھے تعبیر پوچھنے کے لیے اپنے امام صاحب کے پاس پہنچے، امام صاحب نے کہا دیکھیے خواب تو بڑا پیارا ہے، بہت اچھا ہے، لیکن اس کی تعبیر میں نہیں بتا سکتا، کسی اچھے عالم سے پوچھیے۔ ایک عالم صاحب کا پتہ انہوں نے دیا، ان کے پاس گئے، انہوں نے بھی یہی کہا، دوسرے کا پتہ دیا، تیسرے کے پاس گئے، چوتھے کے پاس گئے، سارا دن یہی ہوتا رہا۔ آخرکار شہر کے سب سے بڑے مفتی، شہر کے سب سے بڑے عالم کے پاس پہنچے کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، صبح سے اس کی تعبیر ڈھونڈ رہا ہوں، سبوں نے آپ کے پاس بھیجا، آپ سے بڑا عالم پورے شہر میں کوئی نہیں ہے، آپ اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو مفتی صاحب نے کہا، جو شہر کے سب سے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو خواب تمہارا بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر تم ہم سے نہ پوچھو، کسی اہل نظر سے پوچھو، کسی اہل دل سے پوچھو، خانقاہ چلے جاؤ، کوئی خانقاہی سے پوچھو۔ تو خانقاہ کا رخ کیا انہوں نے، ایک خانقاہ سے دوسری خانقاہ، دوسری خانقاہ سے تیسری خانقاہ، ہر جگہ یہی جواب ملتا کہ خواب اچھا ہے، تعبیر کسی اونچے سے پوچھو، بڑے سے پوچھو۔ آخرکار شہر کے سب سے بڑی خانقاہ میں پہنچے، سب سے بڑے شیخ کے پاس کہ حضور میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب کی تعبیر کے لیے میں کئی دن سے بھٹک رہا ہوں، نہ جانے کتنے علماء کی بارگاہ میں حاضری دی، نہ جانے کتنے مدارس میں گیا ہوں، نہ جانے کتنی خانقاہوں میں گیا ہوں، کتنے صوفیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، سبوں نے حضور آپ کا پتہ بتایا ہے، آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، میرا ایک خواب ہے، اس کی تعبیر آپ بتا دیجیے۔ آپ کیا ہے تمہارا؟ میں نے خواب دیکھا ہے کہ عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، تعبیر بتا دیں اس کی۔ اس اللہ کے ولی نے، وہ بزرگ نے، جو شہر کے سب سے بڑی خانقاہ کے سب سے بڑے پیر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو خواب تو تمہارا بڑا اچھا ہے، بہت پیارا ہے، لیکن اس خواب کی تعبیر پوری دنیا میں صرف ایک ہی شخص دے سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو اپنی خواب کی تعبیر پانا تو تمہارے شہر میں تمہاری خواب کی تعبیر نہیں ملنے والی، اس کے لیے تمہیں بغداد جانا ہوگا۔ تمہارے خواب کی تعبیر پوری دنیا میں بس ایک ہی شخص دے سکتا ہے، جو اس وقت کا امام الاولیاء ہے، سلطان المشائخ ہے، سید الطائفہ ہے، جنید بغدادی، ان کے پاس جانا ہوگا، وہی خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں اور کوئی نہیں بتا سکتا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، جب خواب کی تعبیر وہ بتائیں گے تو میں وہیں جا کر کے خواب کی تعبیر لوں گا، میں بغداد جاؤں گا، حالانکہ بغداد وہاں سے بہت دور ہے، لیکن ایک تو خواب نرالا ہے، دوسرا خواب کے پیچھے انہوں نے بہت بھاگا ہے، سارے علماء لاجواب ہو گئے، سارے صوفیاء، سارے اولیاء لاجواب ہو گئے، خواب کی تعبیر کسی نے نہیں بتائی، تو ان کو خواب سے اور زیادہ لگاؤ ہو گیا اور زیادہ انٹرسٹ ہو گیا، آخر میرے خواب میں ایسا کیا ہے جو کوئی نہیں بتا پا رہا، ضرور کوئی بڑا راز ہے اس میں۔ اور پھر انسان جب کسی چیز کے پیچھے زیادہ بھاگ لیتا ہے، زیادہ محنت کر لیتا ہے، تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے محسن بھائی راستے سے آ رہے ہو، فینسی کے پاس 500 کا نوٹ پڑا مل گیا، ان کی تو جے جے ہو گئے، اور راستے میں دکان ملا، ٹھنڈا پی لیا، گھر کی یاد آئی تو گھر والوں کے لیے بریانی بھی لے لیا، بچے ہیں تو کرکرے لیز یہ سب بھی لے لیا، کوئی دوست مل گیا تو اس کو ڈبی بھی دلا دیے، گھر آتے آتے 500 روپیہ پلین پا لیا تھا، پایا گھوم کے کھایا تو مشہور ہے، لیکن وہی 500 روپیہ محسن بھائی کام پہ چلے گئے ہیں، مزدوری کر رہے ہیں، دن بھر دھوپ میں چل کر کے یہ اینٹا لاؤ، سیمنٹ لاؤ، بالو لاؤ، ٹالی بنا رہے ہیں، یہ جوڑو وہ گھٹاؤ، شام تک پسینے میں شرابور ہے، تب ان کے ہاتھ میں مزدوری کے طور پر 500 روپے ملا۔ اب یہ 500 روپے یہ بریانی خریدتے ہوئے لے جائیں گے، لیز اور ٹھنڈے میں 500 روپے اڑا دیں گے؟ نہیں، اب اس 500 روپے کا ایک ایک روپیہ قیمتی ہے،
کیونکہ اس کے پیچھے محنت لگا ہے دونوں 500 روپیہ، لیکن دونوں کی اہمیت محسن بھائی کی نظر میں دونوں کی اہمیت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک 500 روپیہ تو فری میں مل گیا تھا، اس لیے اس کی کوئی اہمیت بھی نہیں رہی، وہ بریانی میں لیز میں ٹھنڈے میں اڑا دیا گیا۔ یہ 500 روپیہ ہے لیکن اس کے پیچھے محنت کر لی ہے، اس لیے اس کا مقام بھی بڑھ گیا ہے، اس کی اہمیت بھی بڑھ گئی ہے۔ تو خواب کے پیچھے انہوں نے محنت بہت کر لیا تھا، اس خواب کی اہمیت اور بڑھ گئی۔ اب کہا گیا بغداد جانا ہوگا، ہاں میں بغداد جاؤں گا، بھلے 1 مہینہ مجھے لگے مگر میں جاؤں گا۔ مہینوں کا سفر ہے بغداد، چل پڑے ہیں۔ یہ بھی نہیں کہ کل جانا ہے، ہفتے سفر مان لے، انتظام کر لے، لمبا سفر ہے کل نکلیں گے، نہیں، آئے گھر اور نکل پڑے اور چلتے چلے جا رہے ہیں۔ جہاں آرام کرنا ہے رکتے بھی نہیں، چلے جا رہے ہیں۔ جہاں سونا ہے ان کو، جہاں بہت زیادہ سونا ہے تھوڑا سا سوتے ہیں اور نکل پڑتے ہیں، چلتے چلے جا رہے ہیں۔ پیر میں پھولے ہو رہے ہیں، پھولے اٹھ رہے ہیں، پھولے پھوٹ رہے ہیں، لیکن دیوانہ اپنی دھن میں چلا جا رہا ہے۔ ایک ہی دھن ہے، اپنے خواب کی تعبیر لینی ہے، جلد سے جلد مجھے بغداد پہنچنا ہے، جنید بغدادی کے بارگاہ میں حاضری دینی ہے، اپنے خواب کی مجھے تعبیر لینی ہے۔ کبھی ٹھوکر کھا کر گرتے، پھر سمجھتے اور چلنا شروع کر دیتے، کبھی کانٹوں سے دامن الجھتا، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے، کبھی گرتے چہرہ لہو لہان ہو گیا ہے، لیکن دیوانہ اس کو بھی نہیں دیکھ رہا ہے۔ چٹیل میدانوں سے گزرتا ہوا، ریگزاروں کو پار کرتا ہوا، دریاؤں کو عبور کرتا ہوا، جنگلات سے گزرتا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے۔ ایک دن اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی ہے، مہینہ گزر گیا ہے، لیکن ایک دن ایسا آیا ہے کہ سامنے بغداد شہر کا دروازہ نظر آ رہا ہے، بغداد کا شہر بنا نظر آ رہا ہے۔ خوشی کی انتہا نہ رہی ہے، ایسا لگا پیروں میں نئی جان پڑ گئی ہے، پیروں میں نئی زندگی آ گئی ہے، دوڑنا شروع کیا ہے، خوشی کے مارے دوڑا چلا جا رہا ہے۔ اب میری منزل آ گئی ہے، اب میرے خواب کی تعبیر پوری ہو جائے گی، اب میرے صبر کا پیمانہ مجھے بھر بھر کر مل جائے گا۔ پہنچے ہیں دوڑتے ہوئے بغداد شہر کے اندر داخل ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی شہر کے اندر گئے ہیں پورا شہر کھچاکچ بھرا ہوا ہے، قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس کو بڑی حیرانی ہوئی، کیونکہ اس دور میں پوری دنیا جانتی تھی کہ بغداد رسول بلاد ہے، دنیا کا سب سے بڑا، سب سے مہنگا، سب سے قیمتی، سب سے خوبصورت شہر ہے۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں پوری دنیا جنگل جیسی ہے اور بغداد اس میں ہیرے کی انگوٹھی جیسی ہے۔ ایسا شہر تھا بغداد، اور اتنے بڑے شہر میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ہے۔ ان کو بڑی حیرانی ہوئی۔ ایک شخص سے پوچھا بھائی میں نے تو سنا تھا بغداد رسول بلاد ہے، دنیا کا سب سے بڑا شہر ہے، دنیا میں جو بڑے بڑے شہر ہیں 100 شہر ایک بغداد میں سما جائیں گے اور پتہ نہیں چلے گا، اتنا بڑا بغداد ہے۔ اس بغداد شہر کا حال یہ ہے کہ قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے، آگے بڑھنے کی جگہ نہیں ہے، یہی رسول بلاد ہے۔ انہوں نے کہا کہ میاں تم نئے لگتے ہو بالکل۔ بولے ہاں نئے ہو، تمہیں کچھ خبر نہیں ہے؟ بولے ہاں مجھے کچھ خبر بھی نہیں ہے۔ بولے دیکھو جو یہاں کے سب سے بڑے ولی تھے سید الطائفہ مفتی الثقلین حضرت جنید بغدادی، ان کا انتقال ہو گیا، یہ ان کے جنازے کی بھیڑ ہے۔ سوچیں غور کریں اس بیچارے پر کیا بیتی ہوگی، کیا حالت ہوئی ہوگی اس کی، جس جنید بغدادی سے ملنے کے لیے وہ مہینوں کا سفر کر کے آ رہا ہے، اتنی تکلیف اٹھا کر۔ پتہ چلا ہے تو جنید بغدادی کا انتقال ہو گیا، ان کے جنازے کی بھیڑ ہے یہ۔ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا وہ، اب میرے خواب کی تعبیر مجھے کوئی نہیں دے سکتا، اب میرا خواب میرے سینے میں راز بن کر رہ گیا۔ بیٹھ گیا وہی رونا شروع کیا، روتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے۔ سمجھے مومن کا مقام کیا ہے؟ مومن کے سینے میں ایک دل ہے۔ رب کریم فرماتا ہے داؤد علیہ السلام سے پروردگار نے کہا داؤد اپنے ماننے والوں سے، اپنے امتیوں سے کہنا کہ میرے گھر کی حفاظت کرے، میرے گھر کو پاک صاف رکھے، اسے گندا نہ کرے۔ حضرت داؤد نے کہا پروردگار تیرا گھر کہاں ہے، تیرا مسکن کہاں ہے، تیرا ٹھکانہ کہاں ہے؟ تو رب کریم نے فرمایا کہ مومنوں کے سینے میں جو دل ہے نا ایک گوشت کا لتھڑا ہے جس کو دل کہتے ہیں، وہی میری جلوہ گاہ ہے، وہی میرا مکان ہے، وہی میرا گھر ہے، میں وہی رہتا ہوں۔ اپنے ماننے والوں سے کہہ دو کہ اس کو گندا نہ کرے، اس کو صاف رکھا کرے، کیونکہ وہی میری جلوہ گاہ ہے۔ قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل تو عرش الہی ہوتا ہے۔ وہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔
بہت زیادہ رو لینے کے بعد جب من تھوڑا ہلکا ہو گیا، زیادہ رونے سے دل تھوڑا ہلکا ہو جاتا ہے، دل جب ہلکا ہوا، سوچنے سمجھنے کی طاقت بیدار ہوئی، شکتی بیدار ہوئی، تو سوچا اتنے بڑے ولی کا جنازہ جا رہا ہے، پورے دنیا بھر کے ولیوں کے امام ہے یہ، اگر کاندھا بھی دے دوں تو کیا یہ کم سعادت کی بات ہے؟ بہت بڑی بات ہے کہ جنید بغدادی کو کاندھا دیا ہے، اپنے آنسوؤں کو پوچھا، کھڑے ہوئے بڑی پھرتی سے آگے بڑھنا شروع کیا ہے، لوگوں کو ہٹاتے ہوئے، مجمع کو چیرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، جنازے تک پہنچ گئے ہیں، جیسے جنازے کو اپنے کاندھے پہ لیا ہے، پھر جذبات کا تلاطم اٹھا ہے، پھر رونا شروع کیا ہے، ہونٹ کپکپانے لگے ہیں، چلتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے اور کہتا بھی جا رہا ہے، سرکار میں نے خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر پانے کے لیے نہ جانے کتنے علماء کی بارگاہ میں حاضری دی، نہ جانے کتنے صوفیاء کی بارگاہ میں حاضری دی، نہ جانے کتنے مدارس میں گیا ہوں، نہ جانے کتنی خانقاہوں میں گیا ہوں، سب نے سرکار آپ کا پتہ بتایا، میں نے نہ دن کو دن دیکھا، نہ رات کو رات دیکھا، سرکار پیر میں پھولے اٹھتے رہے، پھولے پھوٹتے رہے، میں نے اس کی بھی پرواہ نہیں کی، کانٹوں سے دامن الجھتے رہے، لیکن میں چلتا رہا، ٹھوکر کھا کے گرتا اور سنبھلتا رہا، لیکن میں چلتا رہا، سرکار ترجیح میدانوں سے گزرتا ہوا، ریگزاروں کو پار کرتا ہوا، جنگلات سے گزرتا ہوا، دریاؤں کو عبور کرتا ہوا، جب آپ کی بارگاہ میں پہنچا ہوں تو آپ ہی چلے جا رہے ہیں، سرکار اب میرے خواب کی تعبیر مجھے کون بتائے گا؟ میرا خواب ایک راز بن کر کے میرے سینے میں دفن ہو گیا ہے، میرے خواب کی تعبیر اب مجھے کوئی نہیں بتا سکتا۔ ابھی وہ شخص اپنا سوال ہی تو بیان کر رہا ہے، سوال ہی کہہ رہا ہے۔ حضرت جنید بغدادی اپنے کفن کے چادر کو ہٹاتے ہیں اور اس شخص سے کہتے ہیں، اے فلاں تو نے یہی خواب دیکھا تھا نا کہ عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، تو نے 1 مہینہ پہلے جو خواب دیکھا ہے آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ النبی علماء اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ اے فلاں تو نے یہی خواب دیکھا تھا نا، تو نے یہی خواب دیکھا تھا نا کہ عرش اعظم کو اپنے کاندھے پہ لیے جا رہا ہوں، تو نے 1 مہینہ پہلے جو خواب دیکھا تھا آج اس خواب کی تعبیر پوری ہو رہی ہے۔ قلب المومنین عرش اللہ، مومن کا دل تو عرش الہی ہوتا ہے، جنید کا دل رب کے عرش سے کم نہیں ہے۔ میرے خواب کی تعبیر ہے یہ مومن کا دل ہے جو عرش الہی ہوتا ہے۔ یار بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھ نہیں پائے آج تک کہ ہمارا مقام کیا ہے، ہمارا مرتبہ کیا ہے، ہمارا رتبہ کیا ہے۔ ایک آخری بات اس سلسلے کی ہے جنید بغدادی کا ہی۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری ایام میں وصال سے قریب ظاہری طور پر جب وہ بیمار رہنے لگے تو بغداد شہر کا جو سب سے بڑا حکیم تھا وہ یہودی تھا۔ یہودی کل بھی مسلمانوں کے دشمن تھے، سب سے بڑے دشمن آج بھی ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے مرید سب پہنچے اس یہودی حکیم کے پاس، بولے حکیم صاحب میرے پیر صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اب چلیے۔ حکیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے چلتا ہوں، اپنا سامان وغیرہ درست کرنے لگے۔ اچانک انہوں نے پوچھ لیا کہ تمہارے پیر کا نام کیا ہے؟ انہوں نے بتایا جنید بغدادی۔ جنید بغدادی تب تو میں نہیں جانے والا نا، میں نہیں جاؤں گا۔ تو آپ نے کہا کہ میں چلتا ہوں، پھر کیا بات ہے جو نہیں جائیں گے؟ بولے نہیں، میں نے سنا ہے جو جنید کا چہرہ دیکھ لیتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے۔ مجھے اپنا دین، اپنا دھرم، اپنا مذہب بہت پیارا ہے، میں نہیں جانے والا۔ سوچے غور کریں، ایک جنید بھی مومن ہے، ایک ہم بھی مومن ہے، کتنا فرق ہو گیا ہے۔ ان کا چہرہ دیکھ لے کوئی تو مسلمان ہو جائے۔ آج ہم پوری زندگی اپنی دکھاتے کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ آج ہم کسی سے کہیں گے کلمہ پڑھ لو، پڑھ لے گا کیا؟ کہے گا تم سے اچھے تو ہم ہی ہیں۔ آج تو ہمارا کردار ایسا ہو گیا کہ بس میں کوئی بچہ گالی دیتے پوچھنے کی ضرورت نہیں بابو نام کیا ہے، پورے بس والے سمجھ جاتے ہیں مسلمان کا بچہ ہوگا۔ اتنا گر گیا ہم نے غریب نواز کو صرف یہ سنا ہے کٹورے میں انا ساگر چلا آیا، ان کی زندگی کو پڑھیے کبھی۔ یوٹیوب پر میرا چینل ہے اسپرچل ورلڈ، علی اعظم خان اشرفی لکھیں گے، سرچ کریں گے تو کوئی تقریر آ جائے گی۔
اس میں ایک تقریر ہے پرتھوی راج چوہان کی بیٹی غریب نواز کے قدموں میں. تو سنیے غریب نواز نے کیا کردار پیش کیا ہے اپنا, کیا کریکٹر اپنا دکھایا ہے, کیا سیرت پیش کی ہے, جو بادشاہ کی بیٹی آتی ہے اور روتے ہوئے مسلمان ہو جاتی ہے. آج ہم کہاں ہیں, اپنے آپ کو ہم نے کیا بنا لیا. ہم آئے تھے دنیا کی رہنمائی کے لیے, ہم آئے تھے لوگوں کو ہدایت کے راہ پہ گامزن کرنے کے لیے, ہم آئے تھے لوگوں کو ادب سکھانے کے لیے, محبت کا پاٹھ پڑھانے کے لیے. آج ہمیں پیچھے رہ گئے, ہم سے آگے دوسرے نکل گئے. ہم کیا ہے ہم بھول گئے, ہمارا کام کیا تھا وہ ہم نے بھلا دیا کہ ہمارا کام کیا ہے. ہمیں دیکھ کے کوئی کلمہ پڑھ لے گا, ہو ہی نہیں سکتا. حضرت امام زین العابدین کربلا میں وہی ایک امام حسین کے شہزادے مولا علی کی یادگار, مخدومہ کائنات کی یادگار, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل جن سے چلی, مولا حسین کی نسل جن سے چلی, وہ امام زین العابدین, ان کے ایک مرید نے ان سے کہا کہ حضور میں چاہتا ہوں کہ دین کا کام کروں, خدمت کروں, دین کی تبلیغ کروں, فلاں مقام پہ جانا چاہتا ہوں میں, آپ اجازت دے دیں تو میں وہاں چلا جاؤں, دین کی خدمت کروں, لوگوں کو اسلام کی دعوت دوں. امام زین العابدین نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, لیکن ایک بات یاد رکھنا, کوشش کرنا کیا زبان کھولنی نہ پڑے, کوشش کرنا کہ زبان کھولنی نہ پڑے. بڑے حیرت کی بات ہے, میں آیا ہوں یہاں آپ کو تقریر کرنے کے لیے, ہدایت کی بات بتانے کے لیے, اب میں زبان ہی نہ کھولوں تو تقریر ہوگی کیا, کیا سمجھیں گے آپ, کیا سمجھاؤں گا میں آپ کو دین. لیکن امام زین العابدین کہہ رہے ہیں کوشش کرنا کہ زبان کھولنی نہ پڑے. تو اس مرید نے کہا حضور جا رہا ہوں دین کی خدمت کے لیے, جا رہا ہوں دین کی تبلیغ کے لیے, لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کوشش کرنا کہ زبان کھولنی نہ پڑے, منہ کھولنی نہ پڑے. تو زبان کھولوں گا نہیں, پھر دین کا کام کیسے کروں گا, لوگوں کو بتاؤں گا کیسے کہ اسلام کیا ہے. تو امام زین العابدین نے ایک تاریخی جملہ دیا تھا, اپنے دل کی تختی پر اس جملے کو لکھ لیجئے, اپنے دل کے نہا خانوں میں ہمیشہ کے لیے اس جملے کو محفوظ کر لیجئے. امام زین العابدین کہتے ہیں کہ کوشش کرنا کہ زبان کھولنی نہ پڑے, تیرا کردار بول دے کہ اسلام کیا ہے, تیرا کریکٹر بتا دے کہ اسلام کیا ہے, تیری سیرت بول دے کہ اسلام کیا ہے. تجھے دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھ لے, لوگ جان جائے کہ جب امتی ایسا ہے تو نبی کیسے ہوں گے. تمہارا چلنا پھرنا بتا دے, تمہارا اٹھنا بیٹھنا بتا دے کہ اسلام اس کو کہتے ہیں. کوشش کرنا کہ زبان کھولنی نہ پڑے. تو امام حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ, اس حکیم نے کہا کہ میں تو جانے والا نہیں ہوں, میں نے سنا ہے جو جنید کو دیکھ لیتا ہے کلمہ پڑھ لیتا ہے. تو مریدوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ نہیں جاتے تو نہ جائیں, آپ تو بہت بڑے حکیم ہیں, آپ تو کپڑا سون کر مرض کا پتہ کر لیتے ہیں, اور نسخہ لکھ دیتے ہیں, دوا دے دیتے ہیں. میں اپنے پیر صاحب کا جبہ لے آتا ہوں, حضرت جنید بغدادی کا جبہ لے آتا ہوں, آپ ان کا جبہ سونگ لے, کپڑا سونگ لے اور نسخہ لکھ دیجئے, دوا لکھ دیجئے. نہیں, خبردار, ہرگز جنید کے کپڑے کو میرے پاس نہ لانا, جنید کے جوتے کو میرے پاس نہ لانا. کیوں؟ بولے میں نے سنا ہے کہ جو جنید کا کپڑا سونگ لیتا ہے وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے, جس کو جنید کے دامن کی ہوا لگ جاتی ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لیتا ہے, مسلمان ہو جاتا ہے. ایسے مومن ہے, کوئی چہرہ دیکھ لے تو کلمہ پڑھ لے, کوئی دامن سونگ لے تو کلمہ پڑھ لے. حد یہ ہے دامن کی ہوا لگ جائے تو وہ بھی مسلمان ہو جاتا ہے. کیسے ایمان والے ہیں یہ. تو مریدوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, اس کے تو کیا ہم یہ سمجھیں آپ میرے پیر کا علاج نہیں کریں گے, آپ جائیں گے نہیں, جبہ یہاں آئے گا نہیں, تو کیا میرے پیر کا علاج نہیں ہوگا. تو حکیم نے کہا کہ علاج کروں گا میں. اپنے پیر سے کہنا کہ قارورہ دیں. قارورہ سمجھتے, پیشاب کی شیشی کو قارورہ کہتے ہیں, جیسے آج بھی یورین ٹیسٹ ہوتا ہے نا. حکیم نے کہا کہ اپنے پیر صاحب سے کہنا قارورہ دے, ایک شیشی پیشاب دے, میں اسی کو دیکھ کر کے میں پتہ کر لوں گا کیا مرض ہے, میں دوا لکھ دوں گا. گئے, کہا, حکیم نے قارورہ مانگا, دے دیا. پہنچے قارورہ لے کر کے حکیم کے پاس, حکیم صاحب یہ میرے پیر کا قارورہ, یہ شیشی ہے, آپ اس کو دیکھ لیجیے اور جو دوا لکھنا ہے جلدی لکھ دیجیے.
हकीम ने उस शीशी को उठाया और देखना शुरू किया, देखता भी जा रहा है और पढ़ता भी जा रहा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कमाल के मोमिन है, एक जुनैद भी मोमिन है, एक हम भी मोमिन है, लेकिन कितना फर्क हो गया है। जुनैद बगदादी का जो चेहरा देख ले वो भी कलमा पढ़ लेता है, अगर दामन सूंघ ले तो मुसलमान हो जाता है, दामन की हवा लग जाए तो कलमा पढ़ लेता है। हद तो ये है कि उनके पेशाब पर, उनके कानूने पर भी किसी की नजर पड़ जाए तो वो भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। वो मोमिन है, हम मोमिन है, कितना फर्क हो गया। तो बात पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद तबारक व तआला बरकatuh। सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह। 11 बजे का वक्त दिया गया था, 11 बज के तकरीर खत्म। इसी पर तकरीर को खत्म कर ले, फिर इंशाअल्लाह जिंदगी वफा करें। आप सबकी मोहब्बत सलामत रहे। बोलने सुनने के लिए बहुत बातें हैं, कहने सुनने से ज्यादा अमल की जरूरत है। रब्बे करीम हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, होना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमन दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, वक्र तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खेमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तबिश आमादा इसी नाम से है कि हम एक तेरे मार गए आराओं में, खुशकियों में कभी लड़े कभी दरियाओं में, दिया जाने कभी यूरोप की कलीसाओं में, कभी अफ्रीका की तपती हुई सहराओं में। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं।